اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوستی کسی شخص کا قرب حاصل کرنا، کسی سے مودت ہو جانا، یہ معاشرے کا حصہ ہے۔ ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے قریب تشریف لائے تو ارشاد فرمانے لگے کہ تم ہلاکت کی دعا مانگ رہے ہو، لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا یعنی اکیلے رہنا، اکیلا پن، تو یہ تو ہلاکت ہے۔ تنہائی، میں آپ تنہائی میں نہیں رہ سکتے جب تک کہ کوئی دوسرا شخص ہمارے قریب نہ ہو، کوئی دوسرا شخص جو ہے اس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکیں، کسی کو اپنا دکھڑا نہ سنا سکیں یا کسی سے دکھ سن نہ سکیں، تو پھر زندگی نہیں گزرتی۔ اسی وجہ سے تو یہ جو قید ہوتی ہے، قید تنہائی، اس کو سزا تصور کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو تنہا ایک جگہ پہ بند کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، وہ سانس بھی آسانی سے لیتا ہے اور اس کو باقی چیزیں بھی میسر ہوتی ہیں، مگر کسی دوسرے سے وہ مل نہیں سکتا، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ وہ انسان کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے لوگوں سے جو ہے وہ دور کر دیا جائے، لوگوں سے بے پرواہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس سے کہنے لگے کہ تو ہلاکت کی دعا مانگ رہا ہے، تو کہنے لگا پھر بتائیے میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں دعا مانگو، یا اللہ مجھے برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرما، برے لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اس دعا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، معاشرے میں رہتے ہوئے دوستی، مودت، رشتہ داری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جب ہم نے معاشرے میں زندہ رہنا ہے، زندگی جو اللہ نے عطا کی اس کو گزارنا ہے، تو پھر لوگوں کا قرب بھی ضروری ہے، لوگوں کا اپنے ساتھ لگاؤ اور آپ کا کسی سے تعلق ہو جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس تعلق کو جو ہے وہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ کونوا مع الصادقین، اگر تم نے کسی سے تعلق بنانا ہے، کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، مربی بنانا ہے، کسی کے قرب میں رہنا ہے، رشتہ مودت اس کے ساتھ دوستی لگانی ہے، تو پھر سنو اس کے لیے کوئی معیار بھی ہے۔ وہ معیار یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، وہ سچا شخص ہو، کردار کا بھی سچا ہو، گفتار کا بھی سچا ہو۔ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ دوستی، پہلی بات تو دوستی کا مفہوم بڑا مختصر سا لیتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی جس کے ساتھ بیٹھ کے گپیں وغیرہ لگا لی جائیں اس کو دوست سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دوستی کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ کسی کے نظریات کو پسند کرنا یہ بھی اس سے دوستی ہے، کسی کی تقریر سننا اور اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی ایک دوستی کی مثال ہے، کسی کے جو ہے وہ تحریر کو پڑھنا، اس کی کتب کو پڑھ کے اس کے ساتھ رشتہ مودت دوستی کا رشتہ قائم کر لینا یہ بھی دوستی ہے، کسی کے نظریات کو اڈاپٹ کر لینا یہ بھی دوستی ہے، کسی سے محبت کا رشتہ استوار کر لینا یہ بھی دوستی ہے۔ اب دوستی کس کے ساتھ لگانی ہے اور دوست کیسا ہونا چاہیے، اس کی مکمل طور پہ ہمیں ہماری شریعت رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑی بھرپور زندگی گزارتے ہیں، اور مسلمان کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے بڑی ہی خوشحالی والی زندگی ہوتی ہے۔ اس کی میں چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے مگر میں تھوڑی سی اس کی مثال دے دوں کہ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے جناب کیسے ہیں، تو وہ جوابی طور پہ کہتے ہیں جناب بس زندگی گزار رہے ہیں، بس وقت گزار رہے ہیں، ڈنگ ٹپا رہے ہیں، بس چلو جویں دی بھی گزر رہی ہے بس، یعنی وہ لوگ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اور ہم اگر دیکھیں تو ان کے پاس لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے، اچھا بزنس بھی ہوتا ہے،
جب چاہیں جو چاہیں وہ خرید بھی سکتے ہیں، جیسی چاہیں ویسی خوراک بھی کھا سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں، مگر زندگی سے بڑے آوازار ہوتے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک نظر نہیں پاتی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب، اور ہاں آپ نے اس بات کا تجربہ بھی کیا ہوگا کہ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جو ہیں ان میں جو خودکشی کا جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نام نہیں لوں گا، ایک بڑا امیر کبیر پاکستان کا پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہے، جس کے اپنے ذاتی جو ہیں وہ جہاز ہیں پاکستان کے اندر ہے، اور میں ان کے علاقے میں گیا، ایک جگہ خطاب تھا تو مجھے بتایا گیا کہ جناب یہ ساری زمین ان کی ہے، فلاں فیکٹری بھی ان کی ہے، بلکہ فیکٹریاں وہ ان کی ہیں، اور اپنے ملازمین کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہاسٹل بنا رکھے ہیں۔ یعنی اتنے امیر کبیر لوگ ہیں، اور پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ اس کے بھائی نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ اب دیکھیں، خودکشی ہم سمجھتے ہیں شاید بندے غربت سے کرتے ہیں، خودکشی کرنے والا شاید حالات سے تنگ آ جاتا ہے پھر خودکشی کرتا ہے، کوئی پیسوں کی کمی آ گئی تو پھر اس نے خودکشی کی۔ اب وہ بندہ کہ جس کے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت موجود ہے، جس کے پاس پاکستان کے اندر سفر کرنے کے لیے اپنے ذاتی پلین، اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر موجود ہیں، اور ہزاروں جو ہیں وہ کام کرنے والے ورکر موجود ہیں، وہ شخص کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ اور اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو امیر لوگوں میں خودکشی کرنے کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سادی سی وجہ ہے، بڑی خوبصورت سی وجہ ہے۔ میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، دیکھو جو مومن مسلمان ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، وہ بندہ کہ جس کی زندگی کا آغاز، جس کے ہر صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا ہے، اس کی زندگی بڑی ہی خوبصورت اور بڑی پر امید ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اور چونکہ وہ زندگی میں ہر کام کر چکا ہوتا ہے، اور اگر وہ جو چاہتا ہے وہ خرید سکتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں جا سکتا ہے، جو کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا اور اس نے اپنی مرضی سے ہر کام کر لیا، اب وہ اپنی زندگی سے اکتا جائے گا۔ اب وہ اپنی زندگی میں یا تو خودکشی کر لے گا، اپنے آپ کو ختم کر لے گا، یا پھر صرف گنتا چلا جائے گا کہ کب جو ہے وہ میرے دن پورے ہوں اور میں دنیا سے چلا جاؤں۔ حالانکہ ہم لوگ ان پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں، یار کتنے امیر کبیر لوگ ہیں، کتنا مال ہے ان کے پاس، کتنا جو ہے وہ فضل ہے ان پر اللہ کا، حالانکہ وہ اپنی زندگی سے بڑے ہی بیزار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ مومن مسلمان ہے کہ جس کے دن کا آغاز اللہ رسول کے حکم کے مطابق فجر کی نماز سے ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، تو پھر اس کی زندگی ہر لمحہ پر امید ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر بہاریں ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب وہ فجر پڑھ لیتا ہے تو رب کے حکم ظہر کے انتظار میں رہتا ہے، اس کی زندگی میں امید ہی امید ہوتی ہے، اور اللہ رسول کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے کی زندگی بڑی پر امید، اور کبھی بھی ایسا شخص خودکشی کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں کہ اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں نا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی حسین و جمیل شخصیت ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے مختصر عرصہ کے لیے خلیفۃ المسلمین بنے تھے، اور ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ جو ہیں وہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا حاصل کر لیا تھا، آپ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب اس رستے میں آئے، جب خلافت کی طرف آئے، اس سے پہلے آپ کا انداز زندگی بڑا مختلف سا تھا۔ آپ کے لیے خوشبو جو ہے وہ یمن سے آیا کرتی تھی، آپ کے لیے لباس شام سے آیا کرتا تھا، آپ جیسا جوتا کوئی نہیں پورے عرب کے اندر پہنتا تھا، آپ جیسی خوشبو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، مگر جب قرب رب کا مل گیا، جب تقوی کے مقام پہ فائز ہوئے تو دنیاوی تمام نعمتوں سے منہ موڑ لیا اور پھر صرف اپنے رب سے لو لگائی۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا نفس یہ کہتا تھا کہ اب تم گورنر بنے ہو تو امیر المومنین بھی بنو، تو میں نے کوشش کی تو میں امیر المومنین بھی بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کا امیر بھی بنایا، اور اب میری دل کی خواہش ہے کہ میں جنت میں بھی اپنا مقام حاصل کر لوں۔ تو وہ رب کے جس نے مجھے دنیا میں گورنر بنایا پھر امیر المومنین بنایا، مجھے اس کی رحمت سے بڑی امید ہے وہ مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا۔
تو ہمارے تو اسلاف کا انداز زندگی یوں ہوا کرتا تھا. لہٰذا ایمان جو ہے، بڑے سارے لوگ ہیں ان سے پوچھے زندگی کیا ہے تو وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب زندگی جو ہے وہ بس وقت گزارنے کا نام ہے، بس ٹائم پاس کا نام زندگی ہے، سانس چلنے کا نام زندگی ہے. میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے کا نام زندگی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ان کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم ہم کر دو، پھر دیکھو کیسی خوبصورت زندگی گزرتی ہے. زندگی میں مایوسی، ناکامی یا آپ اپنی زندگی سے جو ہے وہ بیزار نہیں ہوں گے. جب آپ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں تو ہر لمحے کے اندر آپ کو امید ہوگی کہ آئندہ میرا رب مجھے یہ نعمت عطا فرمائے گا، مجھے میرا رب یہ مقام عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ موت تک پر امید رہیں گے اور پھر موت کے بعد آپ کا رب آپ کو جنت عطا فرمائے گا. تو میں زندگی کی بات کر رہا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے کسی کی ہم نشینی، کسی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ، یہ استوار کرنا ضروری ہے. اور اسلام ہمیں اس کی بھی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ دوستی کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مکہ معظمہ کعبۃ اللہ کے طواف کر رہا تھا اور دعا کیا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. تو ایک اللہ والے اس کے قریب سے گزرے اور کہنے لگے کہ یہ مقام جو ہے وہ قبولیت کا مقام ہے، تو اپنی ذات کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتا؟ تو داتا صاحب آپ لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس شخص نے کہا، بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا میں اس وقت حرم کی سرزمین پہ ہوں اور میں کعبۃ اللہ کے اوپر نازل ہونے والی رحمتوں سے حصہ پا رہا ہوں، میں رب کی رضا والے کام کر رہا ہوں اور ان قریب مجھے یہاں سے واپس اپنی بستی میں جانا ہے، یہاں سے واپس اپنے ملک جانا ہے اور وہاں جا کے انہی دو لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی ہے جو میرے دوست ہیں، ان کے پاس ہی بیٹھا کروں گا، ان کے قرب میں رہا کروں گا، ان کی صحبت اختیار کروں گا. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی رحمت سے یہاں واپس جاؤں تو وہ بھی سدھر چکے ہوں تاکہ میرا ایمان ضائع نہ ہو اور میں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہوں. کتنی خوبصورت سوچ ہے اور کتنا خوبصورت جو ہے وہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں کا فکر کرو، اپنے دوستوں کے حوالے. بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا پتہ دھواں جو ہے وہ آگ کا نہیں بتاتا جتنا دوست اپنے دوست کا پتہ بتاتا ہے. اور اس کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ آگ سے دھواں اور آگ کی مثال آپ نے اس لیے دی کہ دور سے دھواں اٹھ رہا ہونا تو ہم کہتے ہیں لے بھائی آگ لگ گئی، کدھر ہے آگ لگ گئی ہے، وہاں پہ وہاں سے دھواں بڑا اٹھ رہا ہے، آگ لگ گئی ہے، اور دھواں آگ کا پتہ دیتا ہے. اسی طرح دوست اپنے دوست کا پتہ دیتا ہے کہ جب آپ کسی کے دوست سے ملے اگر وہ اچھا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اچھے ہوں گے. اگر وہ خوش اخلاق ہے، اگر وہ ملنسار ہے، اگر وہ وفادار ہے، اگر اس کا شریعت کا لحاظ رکھنے والا ہے، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، فکر آخرت ملتی ہے اس کے پاس بیٹھ کے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے دوست بھی اچھے ہوں گے. یعنی ایک عربی کی کہاوت ہے الجنس یمیل الی الجنس ہی، جو جنس ہے وہ اپنی جنس کی طرف ہی میلان رکھتی ہے. جیسے جانور ہیں تو بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہی چلتی ہیں، اور انسانوں کے بارے میں تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ انسانوں کا معاملہ پرندوں جیسا ہے. جیسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبوتروں کے اندر جو ہے وہ کوے بھی اڑ رہے ہوں، کوے الگ بیٹھتے ہیں، کبوتر الگ بیٹھتے ہیں. اسی طرح مرغیاں جو ہیں وہ الگ اپنا غول بناتی ہیں اور بطخیں جو ہیں وہ الگ رہتی ہیں. تو انسان بھی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جو اس کے ذہنی میلان سے لوگ ملتے جلتے ہیں یہ انہی کے پاس بیٹھتا ہے. تو پھر انسان کی جو پہچان ہے وہ اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، اور یہی دوستی انسان کو اوج ثریا تک بھی پہنچا سکتی ہے، اور یہی دوستی جو ہے وہ انسان کو تحت الثری کی گہرائیاں جو ہیں ان میں بھی گرا سکتی ہے، اسفل السافلین تک بھی گرا سکتی ہے. وہ کیسے
کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ 2 دوست مومن تھے اور 2 دوست جو ہیں وہ کافر تھے. ان مومنین میں سے ایک دوست دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جب اس نے آخرت میں اپنا مقام اور مرتبہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا اللہ میرا دنیا میں جو دوست رہ گیا ہے، جس دوست کو میں تنہا چھوڑ آیا ہوں، میرے مولا تیرے راستے پہ میرا وہی دوست مجھے چلاتا تھا، مجھے نماز کے لیے لے کے آتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ بازار میں چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھا کرو. قرآن میں رب نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اور سن لیں سورہ نور کے اندر عورتوں کو پردے کا حکم تو دیا رب تبارک و تعالی نے، مگر عورتوں کو پردے کا حکم دینے سے پہلے رب نے مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے. یہ مرد کا پردہ ہے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا. اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے تو اس پہ بڑا خوبصورت کلام فرمایا. آپ فرماتے پہلے نگاہ بہکتی ہے، نگاہ سے انسان برائی کو دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے دل کے اندر نفس کے اندر قرار پکڑ جاتی ہے، اور پھر انسان اس گناہ کو کر گزرتا ہے. لہٰذا شیطان کے جو تیر زہر کے اندر بجھے ہوئے تیر ہیں، ان میں سے ایک تیر جو ہے وہ بد نگاہی ہے. اگر انسان اس سے بچ جائے تو وہ اپنے ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو دوستی ہے اس کی بات میں کر رہا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں وہ جو مومن تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرا وہ مومن دوست مجھے بڑی نصیحتیں کرتا تھا، اللہ تیرے راستے میں آنے کے لیے مجھے بار بار جو ہے وہ حکم دیتا تھا، تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا مجھے بار بار ترغیب دلاتا تھا. میرے مولا اس کو دین اسلام پر قائم اور دائم رکھنا، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمانا، اور اس کو میرے ساتھ ملا دینا. حضرت علی فرماتے ہیں تو جب اس کے دوست کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کے ایمان کو بھی سلامت رکھتا ہے اور اس کو اس کے دوست کے ساتھ جنت میں ملا دیتا ہے. اور جو کافر ہے جب وہ مرتا ہے تو وہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں دوست مجھے تیرے راستے پہ نہیں آنے دیتا تھا، میرا فلاں دوست جب میں تیرے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے روک لیتا تھا، میرا فلاں دوست تیرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھنے دیتا تھا مجھے، تو اس کو بھی سزا دینا جیسے مجھے سزا دے رہا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں جب وہ دوسرا دوست اس کا مرتا ہے تو رب اس کو بھی جہنم کے گھڑوں میں پھینک دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب یہاں پہ مجھے ایک مثال یاد آ گئی، سورہ طٰہٰ کو پڑھے نا تو سورہ طٰہٰ کے اندر بڑے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، بڑے سارے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ آیا ہے. اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی ایک ہی واقعہ بار بار قرآن مجید میں کیوں آتا ہے؟ نہیں، واقعہ جو ہے وہ اگرچہ ایک ہے مگر اس کے مختلف رنگ بیان کیے گئے ہیں، اس کے مختلف زاویے بیان کیے گئے ہیں، اس کے مختلف انداز بیان کیے گئے ہیں جو کہ بڑی ہی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے. اس میں ایک واقعہ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے. تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو بھیجا گیا اور فرعون سے کہا گیا کہ تم دین اسلام کی طرف آ جاؤ، تمہیں جو ہے وہ فلاں اتنی لمبی عمر مل جائے گی، اتنی نعمتیں مل جائیں گی، تمہیں سرداری بھی عطا کر دیں گے، تمہیں لمبی عمر مل جائے گی، تمہیں جو ہے وہ بیماری نہیں آئے گی. یہ ساری اس کو جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جا کر کے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا. اب فرعون کا ذہن بن چکا تھا کلمہ پڑھنے کا. فرعون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہتا تھا، اس کا کچھ ذہن بن چکا تھا، وہ ارادہ کر چکا تھا، مگر اس نے مہلت مانگی. کہنے لگا کہ میں ایک بندے سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، جب میں مشورہ کر لوں گا پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا میرا جو ہے وہ پروگرام ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو فرعون نے اپنے جو ہے وہ نائب سے، اپنے وزیر سے، حامان کے ساتھ مشورہ کیا، چونکہ وہ شخص جو تھا وہ بدکار تھا، وہ برا شخص تھا. اور اس برے شخص سے مشورہ کرنے کی نحوست یہ ہوئی کہ اس کا دوست کہنے لگا دیکھو اگر تم موسیٰ کے دین کو مان لیتے ہو تو موسیٰ کے ماتحت ہو جاؤ گے، اب تم خدا ہو تب تم بندے بن جاؤ گے، مجھے یہ بتاؤ خدائی اچھی ہے یا بندگی اچھی ہے؟ تو فرعون کہنے لگا خدائی اچھی ہے، تو اب تو میں خدا ہوں. لہٰذا اس برے دوست کی وجہ سے یہ فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول نہ کر سکا، اور برے دوست کے برے مشورے کی وجہ سے فرعون جو ہے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. اس کے پیچھے وجہ صرف ایک ہے کہ برے دوست کا ایک مشورہ جو ہے وہ فرعون کو دنیا پر عبرت کا نشان بنا گیا.
تو آج ہم ہر معاملے میں دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں. کیا ہم نے بھی دیکھا کہ ہمارے دوست اس قابل ہیں؟ کیا ہم نے بھی یہ دیکھا کہ جس سے میں دوستی لگا بیٹھا ہوں یا جس سے میں مشورے کر رہا ہوں یا جس کے ساتھ میرا مودت کا رشتہ ہے، جس کو میں اپنا رازدان سمجھتا ہوں، کیا وہ شخص اس قابل ہے کہ اس پر یہ اعتبار کیا جائے؟ کیا اس سے اچھے مشورے کی امید کی جا سکتی ہے؟ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا دوستی کا معیار جو میرے دین نے مجھے بتایا ہے یہ اس معیار پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں پورا اترتا؟ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں. قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل بروز قیامت تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام دوستیاں، مودتیں، حتیٰ کہ رشتے ختم ہو جائیں گے. بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. ماں کہے گی نفسی نفسی، آج مجھے جو ہے وہ اپنی ذات کی پڑی ہے. باپ کو بیٹا کہے گا کہ ابا جی میں نے دنیا میں بڑی خدمت کی ہے آپ کی، تو باپ کہے گا بیٹا آج نفسی نفسی کا عالم ہے، آج میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے. مگر اس دن بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن بھی جو رشتہ دوستی کا معیار تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوستی کو اس دن بھی قائم اور دائم رکھے گا. اس دن بھی وہ دوست کام آئیں گے. حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت کچھ لوگوں کو نورانی ممبروں کے اوپر بٹھایا جائے گا. نورانی ممبر ہوں گے، ان کو تاج پہنائے جائیں گے، اور پہلی امتوں کے نبی اور بڑے بڑے علماء وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ ذی مرتبہ کون ہے، یہ کس امت کے نبی ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ سنو یہ کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بہت بڑے عالم دین ہے، یہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے. ان کی دوستی کا معیار تقویٰ تھا، ان کی دوستی جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوتی تھی. اور آج کا میرا آپ کا مشاہدہ ہے کہ اگر آپ کسی بزنس مین کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو ان قریب کہیں نہ کہیں بزنس کا مائنڈ وہ دے گا، اور آپ کو ان قریب آپ کہیں گے میرا فلاں مکان جو ہے وہ 20 لاکھ کا سیل ہو گیا، تو وہ فوراً آپ سے کہے گا جناب ایسا کرو کہ فلاں جگہ پہ پلاٹ خرید لو، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فوراً سے انویسٹمنٹ کر لو، فلاں جگہ پہ بڑی جو ہے وہ اچھی آفر مل رہی ہے تو وہ خرید لو. اور اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا شخص جس کے اندر فکر آخرت ہے اور آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں، وہ آپ کو کہے گا جناب آپ پہ حج فرض ہے، اس سے پہلے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ دستک دے دے، اس سے پہلے کہ جو ہے وہ اعضاء ساتھ چھوڑ جائیں، تو جاؤ نہ حج کا رہو. تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، جو رب اس وقت مال عطا کرنے پہ قادر ہے وہ بعد میں بھی عطا کر سکتا ہے. تو ایسا کرو پہلے وہ فریضہ ادا کر لو، جاؤ حج کا رہو تاکہ تمہارا فرض بھی ادا ہو جائے اور تمہارے پاس مال بھی ہے. اب دیکھیں نا، دوست تو وہ بھی ہے اور دوست یہ بھی ہے، مگر دونوں کی سوچ میں فکر ہے، سوچ کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے، سوچ کا جو ہے وہ زاویہ مختلف ہے. ایک آپ کو کیا دنیا کی جائیداد بنانے کا شوق دلا رہا ہے، بار بار آپ کو اچھی انویسٹمنٹ کا شوق دلا رہا ہے، اور دوسرا دوست جو ہے وہ آپ کو آپ کی فکر آخرت کی طرف جو ہے وہ گامزن کرنا چاہتا ہے کہ وہاں جاؤ گے اور وہاں جا کر کے جب کعبۃ اللہ کی زیارت کرو گے، جب جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لوگے، جب صفا اور مروہ کی جا کے سعی کرو گے، جب آب زمزم پیو گے، جب وہاں جبل رحمت پہ جاؤ گے، احد پہاڑ کی زیارت کرو گے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، وہ کیا کہ دیکھیں جس نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پتھر ہم سے محبت کرتا ہے، اس نبی کو اپنی امتیوں کا بھی پتا ہے کون مجھ پر محبت سے درود پڑتا ہے. حضور جانتے ہیں پتھروں کو بھی. تو اب دوستی اور مشورے کے دو معیار میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آئیے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا. اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بری دوستی انسان کو کیسے تباہ و برباد کر دیتی ہے، بری صحبت، برے نظریات، برے لوگوں کا قرب انسان کو کیسے برباد کرتا ہے. اور ہمارا معیار دوستی کا کیا ہے؟ ہمارا دوستی کا معیار یہ ہے کہ دوست کی لڑائی ہو گئی اور اس نے فون کیا جناب یہ 5-7 بندے لے کے لوہیاں والے بائی پاس پہنچو، فلاں کام ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں اگر نہ گیا تو دوستی جاتی رہے گی. ہم کہتے ہیں یہی تو دوستی کا امتحان ہے، یہیں پہ تو میں نے دوستی اور وفا دکھانی ہے اپنی. تو میرا بھائی یہ کوئی دوستی کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی شرعی دوستی نہیں ہے، اور اس کو دوستی کہتے بھی نہیں ہے. دوستی کس چیز کا نام ہے کہ آپ اگر نمازی ہیں تو آپ کا دوست بھی نمازی ہونا چاہیے، آپ اگر پرہیزگار ہیں، آپ اگر
کبیرہ گناہ تو دور کی بات، آپ اگر صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے والے ہیں تو پھر آپ اپنے دوست کے لیے بھی یہی پسند کریں. اور دوستی کا معیار یہ ہے. ہم وفا کے چکروں میں کہتے ہیں یار دوست کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. کس نے کہا کہ وہ آپ کا دوست ہے؟ وہ تو شرعی لحاظ سے دوستی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. ہاں مومن مسلمان کا دوست وہی ہے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جاتا ہے، جو اس کے نظریات کو درست رکھتا ہے، جو اس کو فکر آخرت دلاتا رہتا ہے، جو اس کو اس کی قبر اور حشر یاد کرواتا رہتا ہے. اب میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایک واقعہ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوستی انسان کو کیسے برباد کرتی ہے. بری دوستی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقبہ بن ابی معیط نام کا ایک شخص تھا. وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا. ایک دن کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر آئیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اب حضور کے کرم میں بیٹھنے والا ہے، حضور کے آنے جانے کے اوقات کو جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے. تو بری دوستی کی وجہ سے وہ کیسے برباد ہوا؟ اور مجھے یا آپ کو تو حضور کی صحبت میسر نہیں ہے، ہمیں تو وہ علماء ربانیین کی بھی صحبت، صحابہ کی صحبت بھی میسر نہیں ہے. تو پھر ہمارا حال کیا ہے؟ عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی دعوت کی اپنے گھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے. حضور نے دعوت کو قبول کیا، آپ اس کے گھر چلے گئے اور اس نے کھانے جو ہے وہ آپ کے سامنے دسترخوان پہ رکھ دیے. تو حضور نے فرمایا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میں تمہارے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گا. اب اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا. اب کلمہ جب پڑھ لیا تو حضور نے کھانا تناول فرمایا، مبارکباد دی، آپ واپس تشریف لے آئے. اب یہی عقبہ بن ابی معیط جو ہے یہ اپنے دوستوں کے پاس گیا. ابی بن خلف اس کا بڑا قریبی دوست تھا. جیسے فرعون کا دوست حامان تھا، اسی طرح اس کا دوست جو ہے وہ ابی بن خلف جو ہے وہ بڑا قریبی دوست تھا. اب اس سے جا کے کہنے لگا جناب آج میرے گھر مسلمانوں کے نبی آئے تھے، آج مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں نے ان کا کھانا پکایا تھا، مگر ایک چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو پھر کھانا کھاؤں گا، تو پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب دوست کہنے لگا بھئی تمہارے پاس دو آپشن ہے، تمہارے پاس دو باتیں ہیں، یا تو جو ہے وہ میری دوستی کو چھوڑ دو، یہ جو میرے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس کو توڑ دو، یا پھر ایسا کرو کہ مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کرو، مسلمانوں کے نبی کو نقصان پہنچاؤ، مسلمانوں کے نبی کی عزت کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرو. اب اس عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے جو ہے وہ دوستی کو قائم رکھا. وہ دوستی جو جس کو ہم کہتے ہیں جی دوستی وفادار نہیں دوست رہے، دوستوں میں وفا نہیں. میں نے فلاں مشکل وقت پہ میری لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے دوست کو کال کی تو وہ پہنچا نہیں تو میرا دوستی ختم ہو گئی، اس طرح کی دوستی. تو اس نے دوستی کو قائم رکھا اور کہا ہاں میں تو کلمہ بھی جو پڑھا تھا وہ اوپر سے ہی پڑھا تھا، میں نے کوئی دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور ہاں میں مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی بھی کروں گا. اور اسی بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو اونٹ کی اوجری گندگی سے بری ہوئی اس کے ذریعے حضور کو ایذا پہنچائی تھی. یہی عقبہ بن ابی معیط تھا. اور اس بدبخت نے جو ہے وہ بری صحبت کی وجہ سے، برے دوست کی وجہ سے نہ درجہ صحابیت پا سکا، نہ جنت حاصل کر سکا، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پا سکا، اور نہ ہی رب کی رضا پانے میں کامیاب ہوا. وجہ کیا بنی؟ برے دوست کی جو ہے وہ دوستی وجہ بنی ہے. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں. ہمارے بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جناب وہ فلاں شخص، ہم کون سا، ہماری کوئی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم ان کے دین پہ کون سا، ہم اپنے دین پہ بڑے پکے ہیں. اب دیکھیے ایک شخص حضور کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے والا ہے، جب اس کو بری دوستی جو ہے وہ گمراہ کر سکتی ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں. لہٰذا رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی بھی اختیار کرو مگر اپنا اٹھنا بیٹھنا سچے لوگوں کے ساتھ رکھو، کھرے لوگوں کے ساتھ رکھو، جن کا جو ہے وہ ظاہر بھی درست ہے باطن بھی درست ہے. آخر میں ایک مثال دیتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مثنوی کے اندر بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک مینڈک اور چوہے کی جو ہے وہ آپس میں دوستی ہو گئی، اور مینڈک اور چوہا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے. مینڈک جو ہے وہ سمندر میں رہا کرتا تھا، چوہا جو ہے وہ چونکہ یہ خشکی کا جانور ہے، یہ چوہا ایک دن آیا اور مینڈک جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا. تو ان دونوں نے، یہ مولانا روم لکھتے ہیں، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کہ یار میں آ کے سمندر کنارے، دریا کنارے، ندی کنارے بیٹھا رہتا ہوں
اور تم نیچے سے آتے ہی نہیں ہو، تو کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ میں جب آ جاؤں تو تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا دوست آ گیا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ ہم دونوں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ادھر بیٹھ کے اپنی باتیں کیا کریں. مولانا روم لکھتے ہیں اب انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دھاگا باندھ لیتے ہیں. وہ انہوں نے دھاگا باندھ لیا. ایک دھاگا جو ہے وہ اس چوہے نے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا، دوسرا دھاگا مینڈک نے اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا. اب یہ ایسے ہی ہوتا، جب چوہا آتا دھاگا کھینچتا، مینڈک کو پتہ چل جاتا کہ میرا دوست آ گیا ہے. جب کبھی مینڈک آتا وہ دھاگا کھینچتا اور چوہا جہاں پہ بھی ہوتا وہ مینڈک کے پاس آ جاتا. تو مولانا روم کہتے ہیں ایک دن یہ باتیں کر رہے تھے تو اچانک سے چیل آئی اور اس نے چوہے کو اٹھایا. تو جب چوہے کو اٹھا کے لے جا رہی تھی تو ساتھ مینڈک بھی لٹکا ہوا تھا. تو مینڈک سے کسی نے پوچھا کہ تم کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ تو کہنے لگا مجھے چوہے کی دوستی نے لٹکا دیا ہے، میں چوہے کی دوستی کی وجہ سے لٹک گیا ہوں. یہی مثال آج ہمارے معاشرے میں ہے. برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے، برے لوگوں کے قرب میں بیٹھنے کی وجہ سے لوگ جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی وہی کنسیڈر کرتے ہیں، ان کو بھی انہی کے نظریات کا حامل سمجھتے ہیں. لہذا اپنی دوستیوں کو دیکھ لیں. میرے حضور کا فرمان ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آئیے پھر اپنی دوستیوں کو کھنگالتے ہیں. آؤ آج چھانٹی کرو وہ دوست کہ جن کا مقصد صرف دنیاوی مقصد ہے، وہ دوست کہ جن کی دوستی صرف ہمیں دنیا داری سکھاتی ہے، وہ دوست کہ جن سے ہم مشورہ لیں تو وہ دنیا داری کے مشورے دیتے ہیں. ایسے دوستوں کو ذرا بی کیٹیگری میں رکھیں اور اے کیٹیگری میں ان دوستوں کو لے آئے کہ جن سے ملنے سے خدا یاد آ جاتا ہو، جن سے ملنے سے فکر آخرت ملتی ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے آپ سمجھتے ہو کہ یار مجھے بڑی روحانیت ملتی ہے، جن کے قرب میں بیٹھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آؤ ایسے دوستوں کی تلاش کریں، آؤ ایسے دوستوں کو وقت دیا کریں، اور ایسے دوستوں کی دوستی کل بروز قیامت کام بھی آئے گی. میرے آقا نے فرمایا ایک دوست جنت میں چلا جائے گا اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میرا فلاں دوست کدھر ہے، مجھے جنت میں میرا دوست نہیں نظر آ رہا. اس کو کہا جائے گا تیرا تو دوست دوزخ میں چلا گیا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. عرض کرے گا یا اللہ میرے دوست کو بھی جنت میں بھیج دے. رب تبارک و تعالی اس جنتی دوست کی سفارش پہ حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ جاؤ اس کے دوست کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤ کیونکہ اس کا دوست جنت میں آ گیا ہے. تو آؤ نہ جنتی دوست تلاش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دوستیوں کے معیار کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے، اچھے لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا